میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ وہ وعدہ آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گا. اور وہ کیا تھا کہ میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. مدینہ کی ریاست کا جو سب سے بڑا اصول وہ یہ انسانیت کا مطلب یہ کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے. جو سب سے مشکل وقت ایک کمزور گھرانے پہ گزرتا ہے وہ جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. ایک گھر میں ماں باپ یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میو ہاسپٹل میں ایک آدمی دوائیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا, بھائی اس کا کینسر سے مر رہا تھا, اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائیں میں نے ساری لے لی؟ تو جب اس نے جو اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کا اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے. تو میں آج تک اس کی شکل پہ مایوسی نہیں بھول سکتا. جو تکلیف تھی اس کو, سارا دن مزدوری کرتا تھا اور ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مر رہا تھا. تو اس لیے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. نہ وہ میں دیکھتا, نہ کینسر ہاسپٹل بناتا, نہ کینسر ہاسپٹل بنانے کی پوری جدوجہد میں لگتا, اور نہ ہی پھر آخر میں پالیٹکس میں آتا. کیونکہ ایک جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں, یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جب آپ خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا, ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا. اور وہ جو سفر شروع ہوا وہ میو ہاسپٹل میں اس غریب آدمی کو دیکھ کے, تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرکٹ کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا اس ملک کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کو ہماری اسٹیٹس نے پیچھے چھوڑ دیا, جو پرواہ نہیں کرتی ان کی. تو جب ہمیں حکومت ملی, پہلے ہم نے یہ پختونخوا میں جب ہماری پروونشل گورنمنٹ تھی, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہیلتھ انشورنس کا سسٹم شروع کیا. اور وہ اگر میرے سے پوچھیں تو جو سب سے بڑی وجہ کہ پختونخوا میں ایک حکومت کو وہ ایک باری دیتے ہیں صرف, اور انہوں نے ہمیں صرف دوسری باری نہیں دی, 2/3 اکثریت دی پختونخوا میں. اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہیلتھ کارڈ سسٹم. پہلی دفعہ ایک عام گھرانے کے پاس ایک کارڈ آیا, کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکتا تھا اپنے بچوں کا. اس سے پہلی دفعہ وہاں ایک لوگوں کو سمجھ آئی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا, پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک فلاحی ریاست دیکھی. وہ ریاست کیا تھی کہ ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے, وہ سرکاری ہسپتال میں جائے, سارا علاج اس کا مفت ہوتا تھا. اس کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے, مفت تعلیم اور اچھی تعلیم. وہ اگر بے روزگار ہوتا تھا اس کو پیسے ملتے تھے, ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے. اور وہ اگر عدالت میں جاتا تھا تو اس کو لیگل ایڈ ملتی تھی, یعنی سرکار پیسے دیتی تھی اس کے وکیل کو اس کی دفاع کرنے کی عدالت میں. یہ ہے ہمارا ماڈل, یہ ہے وہ پاکستان جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ چینل جو پروپیگنڈا پہ لگی ہوئی ہیں, وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس, بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں, مہنگائی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے. کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے. وہ پھر بیچارہ کیا برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان. یہ پلان کر کے ہو رہا. جو بھی جانتا ہے کہ سفر جو ہمارے سامنے تو ایک ہی ماڈل ہے مدینہ کی ریاست کا, وہ جب سفر شروع ہوا تو پہلے دن ہی مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی. وہ ایک سفر تھا. 3-4 سال تک مدینہ کی ریاست بڑی مشکلوں میں تھی, مسلمانوں کی سروائیول مشکل میں تھی. جنگ احد, جنگ خندق, مشکل وقت تھے, مشکل سروائیو کیا. لیکن اس کے بعد اسی ریاست نے دنیا کی تاریخ بدل دی. تو وہی ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں.